حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوفہ کی عمارت پر آخری دن چل رہے تھے۔ ایک دن حضرت حجر کھڑے ہو گئے، چیخو پکار کرنے لگے، تان و تشنیع کرنے لگے۔ اس کے ساتھ ہی لوگوں کی ایک جماعت کو بھی حوصلہ بھرا، وہ بھی حضرت حجر کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور تصدیق کرنے لگے، تشنیع کرنے لگے، طرح طرح کے طریقے سے مغیرہ کے خلاف باتیں کرنے لگے اور حجر کا ساتھ دینے لگے۔ ظاہر ہے کہ امیر وقت تھے، ان کے ساتھ یہ سرعام جو معاملات ہوئے یہ تو بالکل ہی قابل برداشت نہ تھے۔ نماز پڑھانے کے بعد حضرت مغیرہ قصر عمارت میں داخل ہوتے ہیں، ساتھ میں امراء کی ایک جماعت بھی تھی۔ آپ ان سب سے مشورہ کرتے ہیں کہ بتاؤ کس طرح سے حجر کو ان کے اس غلط طریقے، غلط رویے سے روکا جا سکے کہ وہ سلطان وقت پر جری ہوتے ہیں اور اس کی شان و شوکت کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، لاٹھی کو توڑ رہے ہیں، امیر کے سامنے اکڑتے ہیں تاکہ عصا کو ٹوٹنے سے بچایا جا سکے، امیر کے سامنے وہ کھڑے نہ ہوں، اور اس طرح سرعام جب عمارت وقت کی ہی توہین ہوگی تو پیچھے کیا بچے گا؟ ان تمام معاملہ سے بچانے کا کوئی مشورہ دو۔ تو ان سب نے یہ بات کہی کہ آپ ان سے بدلہ لیں، لیکن اس کے باوجود حضرت مغیرہ بن شعبہ نے حضرت حجر سے نظر اندازی فرمائی، انہیں نظر انداز کر دیا، انہیں معاف کر دیا اور انہیں کچھ نہ کہا۔ اتنا بڑا سانح ہونے کے باوجود بھی انہوں نے انہیں کچھ نہ کہا۔ اسی طرح کئی مرتبہ یہ بھی ہوا کہ جب حضرت مغیرہ بن شعبہ کچھ اموال بیت المال شام کی طرف روانہ فرماتے کوفہ سے، تو اس وقت کیا ہوتا کہ حضرت حجر جو ہیں وہ اعتراض کرنے لگتے، اور بعض اوقات تو ایسے بھی ہوا کہ انہوں نے بنو ثقیف کے جو شباب نوجوان ہیں انہیں کہا کہ انہیں قتل کر دو، یعنی کہ حضرت مغیرہ کے قتل تک کا منصوبہ بنایا گیا، لیکن یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی حضرت مغیرہ بن شعبہ انہیں معاف کرتے رہے، اتنے وہ بردبار تھے۔ ظاہر ہے کہ حضرت امیر معاویہ کی طرف سے یہی حکم تھا اپنے نائبین کو کہ معافی تلافی کی جائے، اسی لیے حضرت امیر معاویہ کا لقب بھی جو ہے وہ بردبار ہے۔ اسی طرح جب حضرت مغیرہ بن شعبہ کے بعد حضرت زیاد جو ہیں وہ کوفہ کے امیر ہوئے، تو ان کے سامنے بھی حضرت حجر اکڑ گئے اور ان پر بھی اعتراض کرنے لگے۔ پھر ایسا وقت بھی آیا کہ جب حضرت زیاد نے اپنا نائب عمر بن حریث کو کوفے پر قائم کیا تو دوران خطبہ جمعہ کے دن ان پر بھی کنکریاں برسائیں، حضرت حجر نے ان پر بھی کنکریاں ماریں اور یہ کام کیا۔ اسی طرح حضرت زیاد بن ابو سفیان جب کوفہ کے امیر ہوئے حضرت مغیرہ کے بعد، یاد رکھیے گا کہ زیاد بن ابی سفیان جو حضرت امیر معاویہ کے بھائی ہیں، حضرت علی کے دوست تھے اور حضرت علی کی طرف سے امیر بھی مقرر رہے ہیں، حتیٰ کہ یہ ہندوستان کے امیر بھی مقرر رہے ہیں، خراسان، ایران، افغانستان، اس سارے علاقے کے بہت بڑے امیر تھے یہ۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے حضرت حجر بن عدی کی طرف اپنا پیغام بھیجا، انہیں واضح و نصیحت کی اور انہیں کہا کہ اے حجر، اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھو اور اپنے گھر کو، اپنی منزل کو کشادہ کرو، یہ میرا تخت ہے، یہ میری جگہ ہے، تو آپ کی ضروریات کو پورا کرنا میرے اوپر ہی لازم ہے، میں وقت کا امیر ہوں، میرے اوپر کچھ ذمہ داریاں ہیں جو خلیفہ وقت کی طرف سے ہیں، تو آپ اپنے نفس کو قابو میں رکھو اور ہر بات میں جلدی نہ کرو۔ میں اللہ کی قسم دیتا ہوں تمہیں کہ اپنے نفس کے بارے میں اللہ سے ڈرو اور بے وقوفوں کی باتوں میں نہ آؤ، کیونکہ یہ بے وقوف تمہیں پھسلا دیں گے۔ حضرت زیاد کے سمجھانے کے بعد، چونکہ یہ پہلے بھی امیر وہاں کے رہ چکے تھے، تو ان کے سمجھانے کے بعد حضرت حجر سمجھ گئے، لیکن اس کے بعد جب وہ گھر آتے ہیں تو اہل تشیع حضرات وہاں پر جمع ہوتے ہیں اور تشیع آن کے ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا، تو وہ فرماتے ہیں کہ یوں یوں۔ اس کے بعد پھر انہوں نے حضرت حجر کے کان بھرنے شروع کر دیے، جس کی وجہ سے پھر حضرت حجر جو ہیں وہ اپنی ضد پر واپس آ گئے۔ اس طرح عمر بن حریث نے بھی انہیں سمجھایا تھا کہ امیر وقت حضرت زیاد کی سماع و اطاعت لازم ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ تمہیں بے وقوف لوگ پھسلا دیں اور پھر آپ کو اس کا خمیازہ نہ بھگتنا پڑے۔ خیر، سب کچھ کرنے کے باوجود بھی وہ نہ مانے اور اکڑ گئے۔ حافظ ابن کثیر علیہ رحمہ نے فرمایا ہے کہ حضرت زیاد جو ہیں وہ کوفہ آئے تو انہوں نے وہاں پر آ کر عدی بن حاتم، یہ بہت بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، جریر بن عبداللہ بجلی علیہ رحمہ، و خالد بن عرفدہ رضوان اللہ علیہ مجمعین، یہ اہل کوفہ کے اشراف کی ایک جماعت ہے جن میں صحابہ اکرام علیہم رضوان بھی موجود ہیں۔ ان کو بھیجا حجر کی طرف کہ جا کر انہیں سمجھاؤ کہ وہ اپنے کہ یہ جو معاملات وہ خلافت کے مقابلے میں اٹھا رہے ہیں، فتنہ کو ہوا دے رہے ہیں، اسے روک لیں ورنہ یہ اچھا نہ ہوگا۔ تو جب وہ جاتے ہیں وہاں پر تو وہ آگے سے حضرت حجر کو وہ سمجھاتے ہیں، تو حجر آگے سے پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں تم لوگ غلام ہو،
تم لوگوں کی مثال چرخے پر دھاگے چڑھے ہوئے کی ہے، اور چرخہ جو دیوار کے ساتھ چپٹا ہوتا ہے، جس طرح چاہے کوئی اس دھاگوں کو جس طرف چاہے لے جائے۔ تو یہ سارا کچھ اس طرح کے غلام ہونے کے طعنے مارنے لگے۔ جب یہ سارا کچھ حضرت عدی بن حاتم نے سنا تو آپ فرماتے ہیں مجنون انتا، یعنی کہ تو مجنون تو نہیں کیا ہو گیا، ہم تجھے سمجھاتے ہیں تو آگے سے ہمیں غلام ہونے کے طعنے مارتا ہے۔ اس کے بعد حضرت عدی بن حاتم نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ مجھے تو اب یہ پکا خیال ہو گیا ہے کہ یہ جو بوڑھا ہے یہ ہماری ہر بات کو ہی جو غلط طریقے سے لیتا ہے، لہٰذا اب اس کو سمجھانے کا مزید کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب ہر طریقے سے سمجھا بجھا لیا گیا، لیکن حضرت حجر سوائے فتنہ کو ہوا دینے کے کسی طرف بھی ٹلنے کو تیار نہیں تھے، تو اب ظاہر ہے کہ حضرت زیاد کے پاس بھی ایک آخری رستہ یہی تھا کہ وہ شہادتیں قائم کرتے اور حضرت امیر معاویہ کی طرف بھیج دیتے کہ حضرت امیر معاویہ جو چاہیں حکم کریں۔ ایک کافی لمبا اور طویل عرصہ انہیں ڈھیل دینے کے بعد جب حضرت زیاد آئے تو انہوں نے پھر اہل کوفہ کے برگزیدہ لوگوں کی گواہیاں اکٹھی کیں، اور ان گواہیوں کو صحابی رسول حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت اور دیگر کئی شہادتیں کبار بزرگوں کی شہادتیں ہیں، جس طرح کہ ابو بردہ بن ابی موسیٰ ہیں، وائل بن حجر ہیں، عمر بن سعد بن ابی وقاص ہیں، اسحاق و اسماعیل، موسیٰ بن طلحہ بن عبید اللہ والمنذر بن زبیر، کثیر بن شہاب، شبس بن ربعی فی 70 رجلا، 70 آدمیوں کی گواہیاں جو حجر کے ساتھ حضرت امیر معاویہ کی طرف بھیج دی گئی تھیں۔ ظاہر 70 گواہیاں بھیجی گئیں کہ ان کے یہی کام ہے، آپ ان سب سے جان لیں، اور ساتھ میں زیاد نے ایک خط بھی حضرت امیر معاویہ کی طرف لکھ دیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط پڑھنے کے بعد یہ فیصلہ فرمائے کہ انہیں اوزارا جو جگہ ہے اس کی طرف لے جایا گیا ہے، ملک شام کے اندر یہ جگہ ہے، تو وہاں پر انہیں لے جایا گیا اور وہاں پر انہیں قتل کر دیا گیا۔ تو حضرت حجر کے ساتھ ساتھ مزید شخصوں کو قتل کیا گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا تو انہوں نے اپنا ایلچی عبد الرحمن بن حارث بن ہشام کو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھیجا تھا تاکہ انہیں مزید معافی تلافی دی جا سکے، یعنی حضرت حجر کی مزید معافی، کیونکہ یہ ایک عبادت گزار تھے، اس لیے ان کی کئی دفعہ جس طرح دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان ان کو معافی دے دیا کرتے تھے، تو اب کی بار حضرت عائشہ کو جب معلوم ہوا تو انہوں نے یہ عرض کی، لیکن بدقسمتی سے یہ ہوا کہ حضرت حجر جو ہیں وہ قتل کر دیے گئے تھے، اور حضرت عائشہ صدیقہ کا جو ایلچی ہے وہ بہت بدیر بعد پہنچا۔ خیر یہ سب کچھ ہونے کے بعد یاد رکھیے گا کہ حضرت حجر جو ہیں وہ آخری وقت انہوں نے جو دعا کی تھی وہ یہ کی تھی کہ یا اللہ ہمیں ہمارے شیعوں نے مروایا ہے، اور یہ فتنہ انگیز لوگ ہیں جنہوں نے مجھے قتل گاہ تک پہنچایا ہے، اس لیے جس وقت آپ کو قتل کیا گیا تھا تو آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں 2 نفل پڑھ کر روئے اور اپنی معافی کی عرضی کی تھی۔ یہاں پر کچھ فتنہ پرور لوگ جو آج بھی اسی نسل سے موجود ہیں جنہوں نے حضرت حجر بن عدی جیسوں کو ورگلانے کی کوشش کی، وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ تو بنو امیہ کے خلاف بد دعا کر رہے تھے، ایسا نہیں، انہوں نے بد دعا کی تھی اہل تشیع کے خلاف جنہوں نے حضرت حجر کو ورگلایا تھا۔ لیکن ظاہر ہے کہ جب گواہیاں قائم ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد حد جاری ہونی ہی ہوتی ہے، تو اتنی گواہیاں قائم ہو چکی تھیں، تو اب ہوا یہ کہ حضرت حجر کے لیے قبر کھود دی گئی، ان کے لیے کفن بچھا دیا گیا اور تلوار آگے کی گئی، اور اس طرح کب کپاہڑ طاری ہونے لگی۔ تو ان سے کہا گیا کہ آپ اپنے قتل کی وجہ سے کوئی خوفزدہ نہیں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں جی میں اپنے جو قتل کی وجہ سے خوفزدہ نہیں ہوں۔ اس طرح پھر ان کے سامنے حالانکہ کفن میں بچھا ہوا تھا اور تلوار لٹک رہی تھی اور سب کچھ یعنی کہ سامنے تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے گھبرائے نہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ بھی یہاں پر ہم نے تو بہت ہی تھوڑے وقت میں بیان کیا ہے، خلاصتاً اس چیز کو بیان کیا ہے کہ حضرت حجر بن عدی جو ہیں انہوں نے بعد اجتماعیہ کلمہ یعنی کہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحدت کے بعد آپ نے جو دیگر شیعہ جن کو موقع محل نہیں مل رہا تھا ابھرنے کا، ان کو ابھارنے میں ان کا بھی ہاتھ تھا، تو ظاہر ہے کہ پھر ان کی وجہ سے ان کو سزا تو ملنی تھی، آخری وقت انہوں نے توبہ کی، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ ہمارے سلف صالحین نے لکھا ہے کہ یہ بہت نیک تھے لیکن پھسل گئے تھے، پھسل بندہ جا بھی سکتا ہے کیونکہ معصوم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے اور ان کے صدقے ہماری بخشش عطا فرمائے۔